محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، ہو جائے تو اور بات ہے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے اس پر ایک مسلمان غلام آزاد کرنا اور مقتول کے رشتہ داروں کو خون بہا ادا کرنا لازم ہے۔ ہاں، اگر وہ لوگ معاف کر دیں تو اور بات ہے، پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہو جبکہ وہ خود مومن ہو تو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو ان کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے۔ یہ کفارہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے تو اس کے متعلق یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں۔ تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سے مال غنیمت ہیں، تم اس سے پہلے خود بھی اس حالت میں مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا معاملے کی تحقیق کر لیا کرو۔ بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما۔ کسی عذر کے بغیر پیچھے بیٹھ رہنے والے مومن اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو پیچھے بیٹھے رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت بڑا اجر دیا ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے درجے ہیں اور بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ جن لوگوں کی اس حالت میں فرشتے جان قبض کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہوں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ تب فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ چنانچہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا۔ مگر وہ مرد، عورتیں اور بچے جو واقعی بے بس ہوں اور وہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی وسیلہ اور کوئی راستہ نہیں پاتے۔
فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اس لیے ان لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے، پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اور اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کچھ لوگ منافقین میں سے جو احد سے واپس آ گئے تھے، ان کے تعلق سے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی ذکر ہے کہ کچھ ایسے منافقین بھی ہیں جو آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے مل گئے جن کے ساتھ آپ لوگوں کا معاہدہ ہے، تو ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو لوگ قتل و غارت گری سے دور رہتے ہیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کا تذکرہ ہوا۔ پھر اسی طریقے سے ذکر ہے کہ کسی مومن کی جان نہیں لے سکتے، کسی کو قتل نہیں کر سکتے، جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا بہت سخت ہے، اور اگر دھوکے سے قتل ہو گیا تو اس کی سزا آسان ہے، اس کو جو ہے دیت دینا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر قتل کیا تو کیا اس کی توبہ قبول ہے، گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ سلام کہنا اسلام کی نشانی ہے۔ جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھے رہنے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ جی نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہجرت کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہجرت نہیں کرنا، اس سے منع کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے اللہ کی زمین کشادہ ہے، وہاں چلے جاؤ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے اگر کسی ملک میں تمہیں قوانین پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، تو ایسے ملک میں ہجرت کر جانا ہے جہاں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے آسانی ہے، اس کا تذکرہ ہوا۔ ناظرین کرام، یہ مختصر سے خلاصے کے بعد اب مختصر سی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ آگے آیت نمبر 92 اور 93 میں ہے، مومن کے بارے میں ہے کہ اگر مومن کو قتل کیا گیا تو اس کا کیا کرنا ہے، اگر جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اگر دھوکے سے قتل کر دیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کسی مومن آدمی کو قتل کر دے، جان بوجھ کر قتل کرنا، لیکن اگر دھوکے سے قتل ہو جائے تو کیا کرنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب القسامہ کتاب نمبر 28 باب نمبر 6 باب ما یباح بہ دم المسلم، حدیث نمبر 1676۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل دم رجل مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث، کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو کلمہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 طریقے سے حلال ہے۔ السیب الزانی، شادی شدہ زنا کرنے والا، نمبر 1 شادی شدہ زنا کرنے والا تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ پھر اسی طریقے سے النفس بالنفس، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ نمبر 3 والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، جو مرتد ہو جائے اور جماعت سے الگ ہو جائے تو اس کی بھی سزا قتل ہے۔ اب جو شادی شدہ ہے اس نے زنا کر لیا تو اس کی سزا جو ہے بہت سخت ہے۔ اگر یہ قانون لایا جائے کہ شادی شدہ جو بھی زنا کرے گا، بلاత్کار کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا، تو ہمارے سماج کے اندر ماشاءاللہ الحمدللہ بہتری آ جائے گی، اپنا سماج جو ہے بالکل سدھر جائے گا۔ قتل خطا کا جرمانہ کیا ہے، یعنی اگر غلطی سے قتل ہو جائے، مثال کے طور پر آدمی تیر کہیں اور چلا رہا تھا لیکن کسی اور کو جا کے لگ گیا، شکار کہیں اور کر رہا تھا لیکن وہ انسان کو مار دیا، تو اب کیا ہوگا، اس کی صورت کیا بنتی ہے؟ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے بطور کفارہ و استغفار، یعنی ایک مسلمان گردن کو آزاد کرنا، نمبر 2 دوسری چیز ہے بطور حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق میں سے ہے وہ ہے دیت، خون بہا ادا کرنا۔ مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز ہے وہ ان کے وارث کو دی جائے گی، جو بیچارہ قتل ہوا ہے ان کے جو وارثین ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں
ان کو دیا جائے گا۔ کیا دیا جائے گا دیت میں؟ 100 اونٹ ان کو دیے جائیں گے، 100 اونٹ بطور دیت ان کو ادا کیے جائیں گے، یا پھر 100 اونٹ کے برابر جو قیمت بنتی ہے، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، کرنسی ہو، کوئی بھی ہو، 100 اونٹ کے مقدار کے برابر چیز مقتول کے وارثین کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ قتل خطا کا جرمانہ ہے۔ اسی طریقے سے قتل عمد ہے، یعنی زبردستی کسی نے قتل کیا تو کیا ہے؟ قصاص ہے۔ قصاص وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 179 کہا جا رہا ہے تم لوگوں کے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے، اے عقل مندو، سمجھ رہے ہو؟ تو قصاص لینے میں زندگی ہے۔ قصاص مانے بدلہ لینا، مطلب کسی کو قتل کیا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اگر یہ سماج میں آ جائے، ملک میں آ جائے، تو ڈر کے مارے کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ آپ دیکھ ہی رہے، قتل کرنا آسان ہے، لوگوں کو نہیں معلوم کیوں قتل کر رہے ہیں، جو بیچارہ مارا جا رہا اس کو بھی نہیں معلوم کیوں اس کو مارا جا رہا۔ پوری دنیا میں قتل و غارت گری عام ہے۔ اسلام کے اس قانون کو نافذ کیا جائے کہ جو مارا ہے وہ مارا جائے گا، جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ لوگ ڈر کے مارے قتل نہیں کریں گے، گھبرائیں گے، اور جہاں یہ قانون نافذ ہے الحمدللہ دیکھ لیجئے وہاں سکون ہے اور شانتی ہے۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی بڑی سختی ہے۔ اچھا، دوسرے کا خون آپ بہا رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بیچارے کے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ بالکل ظلم ہوا ہے، تو آخر ان کو انصاف کب ملے گا؟ تو ضروری ہے نا کہ اس کو بھی مارا جائے تاکہ سماج کے اندر شانتی آ جائے۔ زبردستی اگر قتل کیا تو نمبر 1 اس کو قتل کیا جائے گا، یا اگر معاف کر دے اس کے وارثین تو دیت مغلظہ ان کو دینا، اگر طے ہو جائے کہ جی اب آپ کی جان تو نہیں لینی ہے لیکن دیت مغلظہ ادا کرنی ہے، اگر اس کے وارثین، مقتول کے وارثین اس پر راضی ہو جائیں تو یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے منع فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ قتل و غارت گری سے دور رہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ اس مسئلے کو جوڑ دیا کہ ناحق کیوں قتل کرتے ہیں۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 68 والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق۔ نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، رحمان کے بندے کون ہیں؟ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے، اور جس نفس کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو وہ لوگ قتل نہیں کرتے۔ تو نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ اچھے لوگ سماج کے لیے اچھے ہیں، وہ سماج کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طریقے سے وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اسی طریقے سے بندوں کو بھی وہ لوگ نہیں مارتے، اور ہر جگہ امن و شانتی پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا امن و شانتی پھیلانے والا وہ ہے جو اللہ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتا ہے، یعنی وہ توحید کی بات کرتا ہے، جو شرک سے دور رہنے کی بات کرتا ہے، یہ سب سے زیادہ سماج کے اندر اچھائی لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا، بتایا کہ کل قیامت کے دن کس چیز کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الدیات کتاب نمبر 87 حدیث نمبر 6864، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یقضى بین الناس فی الدماء، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خونوں ہی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن خون کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا اور سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو روکا ہے اور ایک مومن آدمی کی خون کی اہمیت بتلائی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان کے خون کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک مرغی کی اہمیت ہے، اس کے خون کی اہمیت ہے، ایک کتے کی اہمیت ہو گئی ہے۔ کتا اگر مارا جائے تو کس طریقے سے لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، کتے کو اگر پریشانی لاحق ہو جائے تو کس طریقے سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمان کے خون کی کوئی اہمیت نہیں۔ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم خون کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا، سنن ترمذی کتاب الدیات کتاب نمبر 14 باب نمبر 7 باب ما جاء فی تشدید قتل المؤمن حدیث نمبر 1395، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، پوری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل کی بنسبت کم تر ہے۔ یعنی پوری دنیا ختم ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک مومن کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ بڑے حرج کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی جان کی بڑی اہمیت بتلائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اہمیت کو واضح کیا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الفتن کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 4270، لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما
فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّهَا، مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں تیز رفتار ہے، عمل میں ہوشیار ہے، ہمیشہ نیکوکار رہتا ہے، بشرطی کہ حرام خون کا ارتکاب نہ کرے، اور جب کبھی وہ کسی حرام خون کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ تھک ہار کر ان صفات سے منقطع ہو جاتا ہے، یعنی الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ اب جن لوگوں نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے، اگر وہ توبہ استغفار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ جمہور علماء کی یہی رائے ہے۔ ایک آیت پر غور کر لیں، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 70، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جس نے توبہ کی، ایمان لے آئے، اچھے کام کیے، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ آگے ذکر ہے آیت نمبر 94 میں کہ سلام کہنا اسلام کی نشانی ہے، جب بھی ملے تو ہم پہلے سلام کریں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تم یہ مت کہو کہ جو سلام کر رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، نہیں، جب بھی وہ سلام کرے، جس حالت میں بھی سلام کرے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 95 96 کے اندر، جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، جو لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے؟ جی نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ نیکی کا یعنی جنت کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن فضیلت، مقام، مرتبہ ان کا اونچا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، وہ مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں، ظالموں کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے سہولت دے دی ہے اور ایک جگہ ہم کو مل گئی ہے تاکہ وہاں قرآن و حدیث پر مکمل طور پر عمل ہو سکے، تو لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس جگہ پہ پہنچے۔ اصل میں یہ جو آیت اتر رہی ہے، آیت نمبر 97 98 99 100، ان لوگوں کے بارے میں کہ جب مدینہ مسلمان پہنچ گئے، الحمدللہ وہاں حکومت بن گئی، اب آزو بازو کے گاؤں والے یہاں مسلمان بستے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ جی وہاں بھی پہنچ جائیں۔ وہاں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ یہی کیوں رکے ہوئے ہیں؟ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ کیوں ہیں جو لوگ کفر پر ہیں، شرک کر رہے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ ان کو چھوڑ کر وہاں پہنچ جائیں۔ پھر اسی طرح اگر وہ لوگ ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اسی حالت میں موت آ گئی تو ان کا بڑا فائدہ ہے۔ تو ہجرت کرنے کا بڑا ثواب ہے، اور جو جس نیت سے ہجرت کرے گا اس کو ویسا ہی ثواب ملنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب بدل وحی، کتاب نمبر 1، باب نمبر 1، حدیث نمبر 1۔ پورے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث 7 مرتبہ آئی ہے۔ کیا ہے وہ؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ جس نے ہجرت کی یعنی اپنا ملک بار چھوڑ دیا دنیا کمانے کے لیے، دنیا اس کو مل گئی۔ کسی عورت سے نکاح کے لیے وہ چیز ہے، وہ اس کو مل گئی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو جس نیت سے ہجرت کرے گا اس کو وہ چیز ملے گی۔ تو ہجرت کرنا، اپنا ملک چھوڑ دینا، دوسرے ملک میں جانا، پھر اللہ کے لیے جانا، دین اسلام کو بچانے کے لیے جانا، تو اس کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کر لو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ وَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور اے نبی، جب آپ مومنوں کے درمیان ہوں، پھر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، تو ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہو، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تو وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، اور وہ اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لگائے رکھے۔ کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو جاؤ، تو وہ تم پر یک بارگی دھاوا بول دیں، اور اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار ایک طرف رکھ دو اور اپنا بچاؤ ساتھ لو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو، بے شک مومنوں پر مقررہ وقتوں میں نماز فرض ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور تم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے جس چیز کی امید رکھتے ہو وہ اس کی امید نہیں رکھتے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ کو اللہ نے جو سیدھی راہ دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، اور آپ خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنیں۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور اللہ سے بخشش مانگے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا گنہگار ہو۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ وہ لوگوں سے تو اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو چھپ کر ایسا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا۔ ہاں، تم لوگوں نے یہاں دنیا کی زندگی میں تو ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا، پھر قیامت کے دن اللہ کے یہاں ان کی طرف سے کون جھگڑے گا یا وہاں ان کا کون وکیل ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو بے شک اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرتا ہے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دیتا ہے تو ایسا کر کے وہ ایک بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لوگوں کے ایک گروہ نے یقیناً ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دے، اور وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو نہیں بہکاتے، اور وہ آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ نے آپ پر یہ کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کی اکثر خفیہ سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر جو شخص صدقے یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے تو یہ اچھی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو ہم اسے جلد بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور
جس شخص کے سامنے واضح شکل میں ہدایت آ جائے اور اس کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جانا چاہے، اور ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں 15 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ بھی سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 115 تک نماز قصر کے بارے میں ہے، پھر اسی طریقے سے نماز خوف کے بارے میں ہے۔ نماز خوف کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اور نماز کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ نماز وقت کے ساتھ مومنوں پر فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنے حساب سے پڑھ لیں، جب من آیا پڑھ لیں، ایسا نہیں کہ فجر کی نماز کو ظہر میں ملا کے پڑھ لیں، ایسا نہیں کہ ظہر، عصر، مغرب سب ملا کے عشاء میں پڑھ لیں، جی نہیں، وقت کے ساتھ مومنوں پر فرض ہے، اس لیے اس کی ادائیگی ہم سب پر ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب آپ کے اوپر اتاری ہے، آپ اسی کتاب کے حساب سے فیصلہ کیجئے، کسی اور کے طریقے پہ مت چلیے، ورنہ دوسرے کے طریقے پر چلیں گے، دوسرے کی رائے مانیں گے تو وہ لوگ آپ کو بھٹکا دیں گے، اور آپ خیانت کرنے والوں کا ساتھ مت دیجئے۔ پھر اسی طرح توبہ استغفار کی ترغیب دی گئی ہے کہ جو لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، اگر وہ توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ پھر اسی طرح کہا گیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا ہے اور سماج کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا ہے، اس لیے جب لڑائی جھگڑا ہو جائے تو لوگوں میں صلح صفائی کے لیے چند لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ صلح صفائی کرنا، لوگوں کو ملا دینا، یہ سب سے اہم کام ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن نبی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے یہ فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تم لوگوں کو نماز سے بہتر، روزے سے بہتر اور صدقہ و خیرات سے بہتر چیز نہ بتلا دوں؟ کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، جھگڑا ہو گیا صلح کرا دیجئے، میل ملاپ کرا دیجئے۔ پھر اسی طرح آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وفساد ذات البین الحالقہ، اور آپس کا لڑنا جھگڑنا دین کو موڑ دیتا ہے۔ جب ٹکلا بنانے کے لیے جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں بھائی پورے بال کو نکال دے، کہیں پر بال اگر رہ جائے تو دوبارہ وہ اپنا اسطورہ چلاتا ہے تاکہ بال نہ رہ جائے۔ ہم اور آپ جب کسی سے لڑتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو بالکل اسطورے کی طرح جس طریقے سے اس نے بال کو نکال دیا، ہم اپنے اخلاق میں گر جاتے ہیں اور سامنے والے کی برائی بیان کرتے ہیں اور بالکل صفا کر دیتے ہیں۔ اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ جی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو صلح کرانے والے لوگ بھی ہونے چاہیے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے، کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، اے بھائی موچ کی لڑائی ہے، پیچھے ہٹنا نہیں، چاہے جو بھی ہو جائے، اللہ کے واسطے ایسا مت کیجیے، ملانے کا کام کیجیے، جو لوگ ٹوٹ گئے ہیں ان کو جوڑ لیجیے، ساتھ میں لے آئیے، یہ اچھے کاموں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے ہیں، تو ان کا انجام برا ہوگا۔ جو مومنوں کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، کچھ خلاصے آپ کے سامنے ہوئے، اب میں ذرا تفصیلاً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ضروری نہیں ہے کہ تمام کی تمام آیتیں ہمارے پاس آ جائے، تمام کی تمام آیتوں کی تفسیر بھی آ جائے۔ آئیے کچھ کامنٹری، کچھ تفسیر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 101، اس میں نماز قصر کا تذکرہ ہے۔ نماز قصر کس نماز کو کہتے ہیں؟ یعنی 4 رکعت والی نماز 2 ہی رکعت پڑھنا ہے۔ کب؟ جب ہم اور آپ سفر میں ہوتے ہیں، تو سفر میں یہ چھوٹ دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سفر میں ہے تو پوری نماز کی چھوٹ، ہم نماز ہی نہیں پڑھنا ہے، جی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 4 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھیے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ہے کہ آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 وقت کی نماز کو 1 وقت میں پڑھ لیجئے، ظہر کی نماز عصر میں ملا کے پڑھ لیجئے، یا پھر عصر کی نماز کو ظہر ہی میں ملا کے پڑھ لیجئے۔ مغرب کی لیکن 3 کی 3 ہی رہے گی، عشاء کی جو 4 فرض ہے تو 2 ہو جائے گی۔ آپ مغرب میں بھی عشاء کی ملا کے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر عشاء میں مغرب کی ملا کے پڑھ سکتے ہیں، اور فجر کی نماز جو ہے وہ الگ رہے گی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت جو ہے فجر کی سنت وہ بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے سفر کے اندر۔ پھر اسی طرح سفر کے اندر جو وتر کی نماز ہے اس کا بھی اہتمام، لیکن نفلی نماز نہیں ہے تو قصر کرنا ہے۔ جب آدمی سفر میں ہو تو آدھی نماز پڑھے، نماز کو نہیں چھوڑے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز کو آدھا تو کیا گیا ہے لیکن پورا ختم نہیں کیا گیا، تو کسی بھی حالت میں نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ آگے ان نمازوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کو ہم اور آپ صلاۃ الخوف کہتے ہیں، ڈر والی نماز۔ ڈر والی نماز کیسے ہوگی، کس طریقے سے ہوگی؟
آیت نمبر 102 کے اندر آیا نماز خوف اور اس کی قسمیں۔ خوف والی نماز، فوج آمنے سامنے ہے، مسلم فوج ہے، سامنے دشمن کی فوج ہے، دونوں فوج آمنے سامنے کھڑی ہوئی۔ آپ غور کر لیں، نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ جی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بہت سارے لوگ ہیں، اکثر لوگ آپ کو مل جائیں گے بے نمازی۔ اب تو الحمدللہ ذرا سی حرکت آئی ہے، اور یہ سب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بچپن سے ماں باپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، سکھایا نہیں، پھر اسی طریقے سے نیک لوگوں کے ساتھ ہم نہیں رہے، ہم بے نمازی کے ساتھ رہیں گے تو اسی کا اثر ہو جائے گا، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ اس لیے نمازیوں کے ساتھ رہیے، اور نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لانے کے لیے آسمان پر گئے تھے، تمام عبادتیں دنیا میں اتری، توحید دنیا میں، پھر اسی طریقے سے زکوٰۃ دنیا میں، حج دنیا میں، لیکن نماز آسمان پہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلایا، تو نماز کی بڑی اہمیت۔ جنگ کا میدان ہے صلاۃ الخوف، وہاں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس کی چند شکلیں بنتی ہے۔ خوف والی نماز اس وقت ہو جب مسلم اور کافر فوج آمنے سامنے ہو جائے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر ہوں گے تو وہ جو فوج ہے سامنے والی دشمن کی فوج، وہ حملہ کر دے گی۔ تو اس حالت میں کیسے نماز ادا کرنا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ چند حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد کچھ صورتیں نکلتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، فوج دو حصے میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ دشمن کے بالمقابل کھڑا رہا تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی ہمت نہ ہو، اور ایک حصے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو یہ پہلے کی جگہ مورچہ زن ہو گیا۔ اب یہ پہلے کی جگہ پہ جا کے یہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو لوگ مورچے پر کھڑے ہوئے تھے وہ لوگ آ کر نماز پڑھنے لگے، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حصوں کو، یعنی فوج کے جو دو حصے ہو گئے تھے، مسلم فوج کے دو حصے نماز پڑھنے کے وقت، تو دو حصے جو ہوئے تھے، دونوں حصوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت ہو گئی اور باقی فوجیوں کی الگ الگ 1 رکعت ہوگی۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ 2 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہو گئی اور فوجیوں کی 2 رکعتیں ہو گئی۔ چوتھی صورت یہ بنتی ہے، بعض حدیث میں آتا ہے، بعض روایت میں ہے کہ 1 رکعت پڑھ کر اتحیات کی طرح بیٹھے رہے، فوجی لوگ کھڑے ہو کر اپنے طور پر 1 رکعت اور پڑھ لیے، تو فوجیوں کی 2 رکعت ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 رکعت، اور وہ دشمن کے سامنے جا کر ڈٹ گئے۔ دوسرے حصے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی 1 رکعت پڑھائی اور اتحیات کی طرح بیٹھ گئے، اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک کہ فوجیوں نے دوسری رکعت پوری نہیں کر لی، پھر ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 2 رکعت اور فوجیوں کی بھی 2 رکعت ہو گئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دونوں 2 رکعت پڑھ کے اٹھ گئے۔ آگے ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 103 104 میں، نماز خوف کے بعد کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ نماز وقت کے ساتھ فرض ہے، اپنے اپنے حساب سے وقت کو نہیں بنانا۔ لوگ اپنے حساب سے نماز کو متعین کرتے ہیں، اپنے حساب سے نماز پڑھتے ہیں۔ جی نہیں، اپنے کام کو نماز کے حساب سے سیٹ کرنا ہے، اپنے کام کے حساب سے نماز کو نہیں سیٹ کرنا ہے۔ حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری کتاب و مواقیت الصلاۃ کتاب نمبر 9 باب نمبر 5 باب فضل الصلاۃ لوقتها، حدیث نمبر 527۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل، محبوب عمل، اچھا عمل کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو وقت پر پڑھنا۔ صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز کو وقت پر پڑھنا۔ وہ مومن نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز پڑھتا وہ مومن ہے، لیکن وقت پر نماز پڑھنا اللہ کو زیادہ پسند ہے، وہ بھی اول وقت میں نماز پڑھنا۔ قال، راوی نے کہا سمایون، پھر کون سی بات اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، تو میں نہیں کرنے کا، ماں باپ کے ساتھ زبان نہیں لگانے کا، عزت کے ساتھ رہنا، احترام کے ساتھ رہنا، ان کے لیے فکر مند رہنا، ان کے لیے کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر آگے کہا کون سا کام؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب دیکھیے
جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر دو چیز ہو گئی، وقت پر نماز پڑھنا اور ماں باپ کی خدمت کرنا۔ تو یہ حالات کے اعتبار سے بات چیت بنتی ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ اگر امام وقت نے بول دیا کہ جی سب کو حاضر ہونا ہے تو اس وقت یہ سب سے اہم چیز ہو جائے گی، کیونکہ جب نماز مکمل ہو جائے تو لوگوں کو اپنی روزی روٹی تلاش کرنی چاہیے۔ ایک دوسری آیت ہے سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 10، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی روٹی میں لگ جاؤ۔ صرف مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا نہیں، نماز پڑھ لیے نکلیے، روزی روٹی کی تلاش میں لگ جائیے، محنت کیجیے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، شاید کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ زخمی ہونے کے باوجود دشمن کے تعاقب کی ترغیب دی گئی ہے۔ جب تم زخمی ہو گئے ہو لیکن پھر بھی دشمن کے پیچھے جاؤ، یہ زیادہ اہم چیز ہے تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں اور واپس دوبارہ نہ آ سکیں۔ غزوہ احد جو 3 ہجری میں ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچی لیکن اس کے باوجود بھی کہا گیا کہ تم لوگ اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو، کیونکہ تم کو تکلیف ابھی پہنچی ہے، اس سے پہلے غزوہ بدر میں ان لوگوں کو تکلیف پہنچ چکی ہے۔ ای امسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 140۔ تو جہاد فی سبیل اللہ میں بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہے، آدمی کو تکلیف اٹھا کر یہ سب کام کرنا ہے تو اسے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 109 کے درمیان ہے اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہے، کسی اور کے حساب سے آپ کو فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اصل میں اس کا ایک شان نزول بھی ہے، ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الاحکام کتاب نمبر 93 حدیث نمبر 7181، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے دروازے پر جھگڑا سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا انما انا بشر، بے شک میں بشر ہوں، وانہ یاتینی الخصم، میرے پاس جھگڑے آتے ہیں، فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض، تم میں سے بعض سے زیادہ چرب زبان ہے، فاحسب انہ صادق، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی سچ بول رہا ہے، فاقضی لہ بذالک، تو میں اس کے حساب سے فیصلہ کر دیتا ہوں، فمن قضیت لہ بحق مسلم، اگر میں نے اس کو کسی مسلمان کا حق دے دیا، فانما ہی قطعۃ من النار، تو میں نے اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دیا ہے، فلیاخذها او لیترکها، تو چاہیے کہ وہ لے یا چاہیے تو اس کو چھوڑ دے، نہ لے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنا کیس جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی کا حق جو ہے وہ حق رہے گا، کسی کی چرب زبانی کی وجہ سے، زبان زیادہ چلنے کی وجہ سے اور اپنا داؤ پیچ زیادہ چلنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق مار لے گا، یہ منع کیا جا رہا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے آپ پر جو کتاب اتری ہے اسی کے حساب سے آپ فیصلہ کیجئے، اور جو لوگ خیانت کر رہے ہیں آپ ان کا ساتھ مت دیجئے، ان کے پیچھے مت رہیے۔ اصل میں ایک واقعہ اور بھی ہوا کہ توما یا پھر بشیر بن ابیرق یا بشیر بن عبیرق، اس نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی، اور جب چرچا ہو گیا کہ اب اس کو یہ ڈر لگنے لگا کہ جی اب اس کو چوری بے نقاب ہو جائے گی، تو اس نے اس چیز کو یہودی کے گھر کے پاس پھینک دیا تاکہ یہ رہے کہ یہودی نے چوری کی ہے۔ وہ چرب زبان آدمی تھا، توما یا بشیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی چوری چھپانے لگے۔ قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فیصلہ سنا دیتے کہ جی واقعی چوری یہودی نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور بتایا کہ یہ توما یا بشیر جو ہے یہ لوگ جھوٹے ہیں، چرب زبان ہیں اور اپنا کیس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ یہودی چور نہیں ہے بلکہ اصل میں چور یہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فیصلہ سنایا۔ ایک اور حدیث پر غور کریں، مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 320، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ 2 انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے میراث کا فیصلہ کرانے کے لیے آئے، جس کے حد بندی کے نشانات مٹ چکے تھے یا پھر جگہ کے بارے میں آئے، نشانات مٹ چکے تھے لیکن دونوں کے پاس کوئی گواہی نہیں تھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہ تم لوگ اپنا جھگڑا میرے پاس لاتے ہو، میں تو بشر ہوں، تمہیں کا بعض سے زیادہ چرب زبان ہے اور میں وہی حساب سے فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اگر کسی کا حق میں نے دوسرے کو دے دیا تو گویا کہ جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ چیز اس کے گردن میں لٹک رہی ہوگی۔ فبکر رجلان، تو دونوں رونے لگے، اور اس کے بعد ان دونوں نے کہا حقی لاخی، میرا حق میرے بھائی کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما اذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخیا الحق ثم استهما ثم ليحلل
کل واحد منکم صاحبہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی جاؤ آپس میں تقسیم کر لو، قرعہ اندازی کر لو، پھر تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے حق میں اگر بری ہونا چاہتا ہے تو بری ہو جائے، لیکن قرعہ اندازی کر لے کس کا حق ہو سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے جب خوف دلاتے تھے تو لوگوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا تھا، تو اسی کا تذکرہ ہوا۔ پھر آگے ذکر ہے جھوٹی وکالت کے بارے میں، آیت نمبر 109 میں، ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا۔ آج کل لوگ بولتے ہیں نا جی اچھا وکیل ڈھونڈو تاکہ دوسرے کا مال ہڑپ کر جائیں۔ دنیا میں آپ ہڑپ کر سکتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کہے گا او ہو دنیا میں بہت جھگڑ لیے، آج کون ہے جو وکالت کرے گا؟ وہ بھائی میرا ایڈوکیٹ بہت اچھا ہے، میرا وکیل بہت اچھا ہے۔ ارے کس طریقے سے وہ ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو، ارے جس کا حق نہیں وہ بھی دلوا دیتا ہے، اس لیے ایسا وکیل ڈھونڈ کے لانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو جھوٹی وکالت کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کون ہے؟ اب آئے اللہ سے لڑائی جھگڑا کرے، کون ہے وکالت کر سکتا ہے؟ جھوٹی وکالت کرے گا اللہ کے سامنے آ کے کرے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا آیت نمبر 110 سے آیت نمبر 113 کے درمیان توبہ استغفار کی ترغیب دی گئی ہے۔ جس نے برا کام کیا، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام بہت اچھا ہے، اصلاح کا کام کرنا سب سے اہم چیز ہے۔ اور اخیر میں آیت نمبر 115 کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، تو اس کا انجام کیا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے، نہیں میں اپنے صاحب سے پوچھ کے آتا ہوں، میں اپنے والے سے پوچھ کے آتا ہوں یہ بات صحیح ہے کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے اپنے والے کی بات کو اہم سمجھے، جی نہیں، تو ایسے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اس کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کا راستہ اختیار کر لے۔ تو اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ مومن حقیقت میں وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو جدھر وہ پھرتا ہے ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سخت سزا کیوں سنائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہ کرنے پر یہ سخت سزا سنائی ہے۔ تو جیسا پلٹے گا، جو جس طریقے سے رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جس طریقے سے وہ اہمیت دے گا، اس کا نقصان ایسے ہی ہونے والا ہے۔ جہنم کے بارے میں آیا وساءت مصیرا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، بے شک اللہ یہ گناہ ہرگز نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا، وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں اور دراصل وہ سرکش شیطان ہی کو پکارتے ہیں۔ لعنہ اللہ وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور میں انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل کریں گے، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے تو وہ یقیناً کھلے نقصان میں جا پڑا۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں۔ اولئک ماواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم جلد انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں،
وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون قول و قرار میں سچا ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ انجام کا دار و مدار نہ تمہاری خواہشات پر ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشات پر، بلکہ جو کوئی برا عمل کرے گا اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور دین میں اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرے، جو صرف حق پرست تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنایا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور اے نبی، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ خود ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور کتاب کی وہ آیتیں بھی جو یتیم لڑکیوں کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے، اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور وہ کمزور بچوں کے بارے میں تمہیں حکم دے رہا ہے، اور یہ کہ تم یتیموں سے انصاف کرو، اور تم جو بھی نیکی کرو تو بے شک اللہ اس کا خوب علم رکھتا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی یا نظر انداز کیے جانے کا اندیشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں، اور صلح ہی اچھی ہے، اور انسانی نفس میں بخیلی رکھی گئی ہے۔ اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگار بنو تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی بیویوں میں ہر طرح سے عدل کرو، خواہ تم اس کی کتنی ہی خواہش رکھو، پھر تم کسی ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو بیچ میں لٹکتی چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کا رویہ اختیار کرو اور پرہیزگار بنو تو اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی ان کو اور تمہیں بھی یہی حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر اگر تم کفر کرو گے تو بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بہت بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ
اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں 19 آیتیں سنی، آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 134 تک اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ نیک مومنوں کا بدلہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، کسی کے بدلے میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح اگر کوئی آدمی صرف آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو اس کا نقصان ہے۔ پھر اسی طرح یہ بتایا گیا کہ عمل کب قبول ہوگا، اللہ کے لیے خاص ہو۔ عمل کب ہوگا قبول؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، تو وہی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، یعنی اپنے دل میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی دوستی رکھی تو وہ خلیل بن گئے، اور اپنے دل میں جگہ صرف اللہ تعالیٰ کو دی، اس لیے خلیل کہا گیا۔ پھر اس کے بعد یتیم لڑکی کے بارے میں حکم ہے کہ لوگ وارث ہوا کرتے تھے اور شادی کرنا بھی چاہتے تو نہیں کرتے، اور دوسرے سے کرنے بھی نہیں دیتے، کیونکہ اگر شادی کرنے دیں گے تو پھر ان کے مال کے دوسرے لوگ وارث ہو جائیں گے، تو منع کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ جی ایسا مت کرو۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان سے نکاح کرو گے تو مہر دو، بغیر مہر کے نکاح مت کرو۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے تو صلح کی صورت زیادہ بہتر ہے، اور اگر دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ نے یہ لکھا ہے تو ہر ایک کو اللہ بے نیاز کر دے گا۔ پھر ایک اہم بات یہ بتائی گئی کہ جس کے پاس ایک سے زیادہ بیوی ہے، یعنی 4 بیویاں وہ رکھ سکتا ہے، تو اس کے درمیان آدمی لاکھ کوشش کر لے کہ بھئی انصاف سے کام لے، عدل و انصاف کرے، نہیں کر سکتا، لیکن ظاہری باری میں تو اسے انصاف کرنا ہی ہوگا۔ ظاہری طور پر ہر چیز میں اس کو انصاف کرنا پڑے گا، دل کا مالک اللہ ہے۔ تو اس میں یہ تذکرہ ہوا کہ دلوں کو الٹنے والا، پھیرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ظاہری طور پر اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام بیویوں کے درمیان انصاف سے کام لے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے، یہ وصیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اب آئیے ذرا سی تفسیر ہو جائے۔ آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 122 کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کسی آدمی کا خاتمہ ہو گیا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی نہیں مانا، وہ دنیا سے چلا گیا، تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن دنیا سے لوگ گئے، توحید والے تھے، توحید پر اس کا خاتمہ ہوا، لیکن گناہ بہت زیادہ لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ شرک سے بچنے کے لیے کئی جگہ پہ منع کیا گیا ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں بھی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو معاف کرے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تم زمین بھر کے، آسمان بھر کے گناہ لے آؤ، لیکن توحید پر ہو تو میں تم سب کو معاف کر دوں گا، میں تم لوگوں کو بخش دوں گا۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3540، صحیح روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے اور مجھ سے اپنی امید لگا کر کے رکھے گا تو میں بخشتا رہوں گا، چاہے گناہ جس درجے پر پہنچ جائیں، مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے، پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے گا تو میں تجھے بخش دوں گا،
اور مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے آدم کی اولاد، اگر تو زمین برابر بھی، غور کر لیں، پوری زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے، پھر مجھ سے ملے، بخشش طلب کرے، لیکن شرط ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، تو میں تیرے پاس مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ تو ناظرین کرام، غور کرنے کی بات ہے، توحید پر خاتمہ ہونا ضروری ہے، تبھی فائدہ ہے، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ لوگ کس کو پوچھتے ہیں، کس کو مان رہے ہیں؟ وہ لوگ فرشتوں کو پوچھتے ہیں، اور بھی چیزوں کو پوچھتے ہیں، بتوں کو پوچھتے ہیں، فرشتوں کو پوچھتے ہیں۔ فرشتوں کو وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ ان یدون من دونہ الا اناثا، وہ لوگ پکارتے ہیں مؤنث کو، فیمیل کو، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، اس لیے وہ لوگ لڑکیوں کی شکل بنا دیتے تھے اور پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ معبود ہیں، ہم ان کو پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب یہ لوگ کر دیں گے۔ یہ سب کام پر کون ابھار رہا ہے؟ کس نے بتایا یہ کام کرنے کو؟ شیطان ابھار رہا ہے، شیطان ان لوگوں کو بتلا رہا ہے، شیطان ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو گمراہ کر دے۔ آخر تذکرہ ہو رہا ہے کہ شیطان مختلف طریقے سے لوگوں کے پاس آتا ہے، تمنائیں لے کر آتا ہے، آرزوئیں لے کر آتا ہے اور لوگوں کو بھٹکاتا رہتا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 19، افرأیتم اللات والعزیٰ، بھلا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ ارے یہ تو پوج رہے ہیں، یہ نیک لوگ تھے، لوگوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے کبھی نہیں کہا مجھے پوجنا، لیکن لوگ پوچھتے رہے، ان سے مانگتے رہے۔ پھر اسی طرح ہے سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 19، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں مؤنث قرار دے دیا، فیمیل بنا دیا۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 158، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور ان لوگوں نے اللہ کے اور جنات کے درمیان قربت ٹھہرا دی، یعنی اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے رشتہ قائم کر لیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ شیطان ان لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا، کئی جگہ پہ کہا شیطان کی بات نہ ماننا۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 60، الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں تم لوگوں سے عہد و پیمان نہیں لیا تھا اے آدم کی اولاد شیطان کی بات نہ ماننا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، فرشتے سے جب پوچھا جائے گا یہ کس کی عبادت کرتے تھے، تو وہ لوگ کہیں گے بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 41، ان میں سے اکثر لوگ تو جنات کی عبادت کرتے تھے اور ان کو ہی پوچھتے تھے، ان کو ہی مانتے تھے۔ تو شیطان مختلف طریقے سے لوگوں کو بھٹکا رہا ہے۔ شیطان ہی نے کہا ہے کہ کان کاٹو۔ کان کاٹو کا مطلب کیا ہے؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ شیطان ان لوگوں کو حکم دے رہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بدل ڈالے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بدل ڈالے۔ پوری کائنات اللہ نے سجائی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کو بدل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جانور ہے، آپ جانور کے کان کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ منع کیا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو بدلنا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، سورج اور چاند سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ ہم مسلمان کہتے ہیں ہر چیز اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، سورج اللہ کا ہے، چاند اللہ کا ہے، یہ سب اللہ نہیں ہے۔ بدل دیتے ہیں۔ کیسے بدل دینا ہوا؟ سورج، چاند، یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے لیے بنایا، فائدے کے لیے بنایا، لیکن بدل دیا، یعنی اس کو معبود بنا لیا، تو یہ غلط چیز ہے، بدلنا ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے فطرت کو بدلنا، اللہ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا، اب اس کو حرام کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو کرنے کا حکم نہیں دیا وہ چیز کر رہے ہیں لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ چیز کر رہے ہیں لوگ، جیسے گودنا، لوگ اپنا نام لکھ لیتے نا، وہ گدوانا، پھر اسی طریقے سے بھاؤں کو کاٹ لینا، پھر اسی طریقے سے جھوٹے بال لگانا وغیرہ، یعنی فطرت کو بدلنا۔ تو یہ تمام چیز اس آیت میں داخل ہے، اس لیے لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا آیت نمبر 123 کے اندر، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ صرف خواہشات پر جیتے رہو کامیاب ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہوتا۔ نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی، دوستوں دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی۔ صرف دعا کرتے رہیے، عمل ہی نہیں کریں تو نقصان ہے۔ اور خواہش، آرزو، تمنائیں بہت زیادہ رکھیں کہ ہمارا سب کچھ صحیح ہے، ہم تو کامیاب ہو جائیں گے، ہم کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، تو آرزو سے کام نہیں چلتا، عمل سے کام ہوگا۔ نیک عمل ہونا چاہیے، توحید ہونی چاہیے، اس لیے آگے آیا عمل کب قبول ہوگا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ الدِّينَ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس کا دین اچھا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وَهُوَ مُحْسِن، دوسری شرط وہ نیکوکار بھی ہے، نیک عمل کر رہا ہے۔
اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آیا آیت نمبر 125 میں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خلیل، دوست بنایا۔ اور خلیل کے بارے میں جانتے ہیں، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت راسخ ہو گئی، بیٹھ گئی، اور اس دل میں کسی اور کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑا تو توحید والوں کے امام بن گئے، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ابا آزر نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا تو وہ جہنم میں چلے گئے۔ آج لوگوں کو کہیے ایک اللہ کو مانیے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانی رکھی ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں باپ دادا غلط ہیں، کیا ہمارے ابا غلط کر رہے ہیں، ہماری امی غلط کر رہی ہے، اتنے لوگ غلط کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن لوگ کام نہیں آئیں گے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اکیلے امت تھے، اس وقت پوری دنیا میں توحید والے وہ اکیلے تھے۔ ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 120 پڑھیے، اس کے اندر ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اکیلے امت تھے۔ تو توحید پر ہونا، ایک اللہ کو ماننے والا ہونا، یہ زیادہ ضروری ہے۔ پوری دنیا میں اگر آپ اکیلے ہیں تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح ہے، تو ایک آدمی بھی اگر توحید والا ہے تو اللہ کو محبوب ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں لیکن توحید والے نہیں ہیں تو اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے اور زیادہ دے رہا ہے تاکہ وہ لوگ توحید والے ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان کرنے کا اکثر مقصد یہی رہا ہے۔ کفار مکہ سے کہا جاتا ہے ارے توحید والے ہو جاؤ، تم تو کہتے ہو ہمارے باپ دادا، تو باپ دادا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے لیکن توحید والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، تم تو 360 بتوں کے پجاری ہو۔ پھر کیسے؟ کیا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی بت کو پوجا؟ نہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مہنت بن سکتے تھے، ان کے ابا مہنت تھے، بت بناتے تھے، بت پوجتے تھے، بت بیچتے تھے، لیکن انہوں نے گدی کو چھوڑ دیا اور توحید والوں کے امام بن گئے، اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈا، اس لیے وہ خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوست بنایا ہے۔ اب آگے 2-3 شکلیں بنتی ہے جس کے پاس ایک سے زیادہ بیوی ہو، آیت نمبر 128 سے آیت نمبر 130 تک۔ پہلی حالت وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، جس کے پاس ایک سے زیادہ بیوی ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، یہ بھی اجازت ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے پاس 4 ہو، ہر آدمی کے پاس 2 ہو، ہر آدمی کے پاس 3 ہو۔ انصاف نہیں کر سکتے تو بھائی ایک رکھنا ہے، انصاف ہے تو ایک سے زیادہ 4 تک رکھ سکتے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ کوئی دوسری بیوی ہے اس کے ساتھ نہیں جم رہا ہے تو صلح کی صورت نکالے، آپس میں بیٹھ کے حل کر لے کہ ٹھیک ہے کچھ مسئلے میں وہ عورت پیچھے ہٹ جائے، چلیے میری باری ایک دن کی آپ پہلی والی یا دوسری والی بیوی کو دے دیجئے، جس بیوی سے مسئلہ ہے وہ یہ کہے کہ آپ جس کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو دے دیں، تو یہ صلح کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 دن جاتے، ایک ان کی باری کے دن اور ایک سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے دن جاتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5212۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم انصاف کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے، لیکن ایسا نہیں کہ بیچاری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو، ان کے لیے کوئی راستہ نکالو، انصاف کرو ان کے ساتھ، ٹھیک ہے دلی میلان تمہارا کہیں اور ہے لیکن ظاہری طور پر ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، باری متعین ہے تو ان کے پاس جانا ہے، جیسا کپڑا ان کے لیے لائے ویسا کپڑا دوسری کے لیے لاؤ، انگوٹھی جیسا ایک بیوی کے لیے لائے دوسری بیوی کے لیے بھی لاؤ۔ تو ظاہری طور پر جو بھی صورت بنتی ہے تمام صورتوں میں انصاف سے کام لینا ہے، یہی سب سے اہم چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی ظاہری طور پر اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، آج دیکھ ہی رہے اپنے سماج میں کیا ہو رہا ہے، جو چہیتی ہوگی اسی کی طرف دل لٹکا دیے اور دوسری بیچاری کو چھوڑ دیے، جو چہیتی ہے اسی کے پیچھے پڑے ہوئے دوسری کو چھوڑے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ سنن ترمذی کتاب الرضا کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 1141، اذا كان عند الرجل امراتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامه وشقه ساقط، جس آدمی کے پاس 2 بیوی ہے اور دونوں کے درمیان وہ انصاف نہیں کرتا، کل قیامت کے دن ایسا وہ آئے گا کہ اس کا ایک حصہ گرا ہوا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اس کے اندر تیسری صورت یہ نکلتی ہے کہ جی دونوں کو اب جدا ہو جانا، یہی بہتر ہے۔ آیت نمبر 131 سے آیت نمبر 134 تک وصیت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور وصیت سب سے اہم چیز ہے، اور اگر ہم نہیں ڈریں گے تو نقصان کتنا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لائے گا جو اللہ تعالیٰ کے حساب سے چلے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا
وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم انصاف کے لیے ڈٹ جانے والے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو، معاملے کا فریق امیر ہو یا غریب، دونوں صورتوں میں تمہاری نسبت اللہ زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ پس تم نفسانی خواہش کے پیچھے پڑ کر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور تم نے توڑ مڑوڑ کر بات کی یا گواہی دینے سے منہ موڑا تو بے شک تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی، اور جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لے آئے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں کہیں بڑھ گئے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما۔ اے نبی، منافقوں کو خبردار کر دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندہم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ پھر بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ اور اس نے اس کتاب میں تمہارے لیے نازل کیا ہے جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تم ان کی مجلس میں نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی اس وقت یقیناً انہی جیسے ہوگے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ وہ لوگ تمہارے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ غلبہ ملے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے نہیں بچایا۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں کے خلاف ہرگز کوئی راستہ نہیں دے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ خلاصہ تھا مختصر سا۔ اب آئیے ذرا تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 135، عدل و انصاف کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، انصاف قائم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور سچی گواہی دینے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ جس سماج کے اندر عدل و انصاف قائم ہو جائے، جس سماج کے اندر یہ آ جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64۔ آپ غور کر لیں، جس سماج کا صدر، پریسیڈنٹ، ذمہ دار ایسا ہو تو وہاں کا سماج کیسا ہوگا۔ عدل و انصاف جس سماج کے اندر ہے وہ سماج اچھا ہے، وہ سوسائٹی اچھی ہے۔ لیکن عدل و انصاف نہیں ہے، لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، کمزوروں کو ستایا جا رہا ہے، طاقتور لوگ ستا رہے ہیں اور ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے، تو یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی عدالت لگائے گا۔ ہم اور آپ سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 میں ہمیشہ پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دنیا کی عدالت سے اگر ہم کو انصاف نہیں ملا تو کل قیامت کے دن انصاف ملے گا۔ قرآن نے بار بار ابھارا اور کہا عدل و انصاف کرو، عدل کرو، انصاف کرو، حق دو لوگوں کا۔ کئی آیتوں میں آیا ہے، مثال کے طور پر ایک آیت سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، سچی گواہی دینے کے بارے میں، اے ایمان والو تم اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے، یعنی کسی سے آپ کو کوئی دشمنی ہے تو آپ ناانصافی کرنے لگے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو انصاف کے ساتھ رہنا ہے، انصاف کے ساتھ سچی گواہی دینی ہے، عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ کہا جا رہا ہے عدل و انصاف کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ سچی گواہی پر ابھارا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ سچی گواہی دو۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5976، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ نہ بتلا دوں؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ پھر اس کے بعد کہا عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، سنو جھوٹی بات جھوٹی گواہی، سنو جھوٹی بات جھوٹی گواہی، سنو جھوٹی بات جھوٹی گواہی۔ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ آج کل دیکھ لیجئے لوگ چند ٹکوں کے بدلے بک گئے، عدالت میں جا کے جھوٹی گواہی دیتے ہیں، دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چند مال کے بدلے انہوں نے اپنی آخرت بیچ ڈالی۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے جو بھی ہو جائے، جھوٹی گواہی نہیں دینا۔ دنیا میں چاہے لوگ کچھ بھی کر لیں، اللہ کے لیے اگر تم جمے ہوئے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ جس سماج اور سوسائٹی کے اندر اس چیز پر عمل ہے تو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں لوگوں کو مثالی معاشرہ پیش کر کے دکھایا ہے، اور دنیا نے دیکھا ہے کہ عدل و انصاف کا کتنا دورہ تھا۔ کاش کہ اپنے سماج میں بھی ایسا ہو جاتا، اپنی سوسائٹی میں بھی ایسا ہو جاتا۔ ایک مثال صحابہ کرام کی زندگی سے لیتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر بھیجا تاکہ یہودیوں کے پاس وہ جائیں اور فصلوں کا، پھلوں کا تخمینہ کر کے، اندازہ کر کے وہ آئیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو یہودیوں نے ان کو رشوت دینی چاہیے۔ آج تو بغیر رشوت کے کوئی کام ہی نہیں ہوتا، آپ روڈ پر بھی نہیں چل سکتے، وہاں بھی رشوت دینی پڑے گی۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وہاں بھی رشوت لگتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنی ہے، وہاں بھی پیسہ ڈونیشن آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ کہیں بھی بغیر اس کے کام چلتا ہی نہیں۔ اوپر سے لے کر نیچے تک اس حمام میں سب ننگے ہی چل رہے ہیں۔ یہاں دیکھ لیجئے صحابہ کرام کا زمانہ کیسا تھا، ان کا سماج کیسا تھا، ان کی سوسائٹی کیسی تھی، وہاں کے لوگ کتنے امن و شانتی میں تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان لوگوں نے رشوت دینی چاہی۔ آج دیکھ لیجئے سب لوگ کس طریقے سے ہیں، بس اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی طریقے سے بن جائے، لوٹ لو، اوپر سے لے کر نیچے تک سب لوگ لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے سماج کا کیا ہوگا؟ کیسے ایسے سماج میں ترقی ہو سکتی ہے، انصاف قائم ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان لوگوں نے رشوت دینی چاہی تو ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم میرے نزدیک ناپسندیدہ ہو، یعنی محبوب نہیں ہو، لیکن اپنے محبوب کی محبت میں اور تمہاری دشمنی میں میں ایسا کام نہیں کر سکتا، میں رشوت نہیں لے سکتا۔ جو چیز صحیح ہے میں اتنا ہی جا کر بتاؤں گا، جو چیز غلط ہے میں اس غلط چیز کو صحیح نہیں کر سکتا۔ مسند احمد کی ایک روایت پر غور کریں، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367 پر ایک روایت آئی ہے، حدیث نمبر 4768۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر، تاکہ وہاں جا کے وہ اندازہ لگائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائیں اور وہاں سے لے کر آئیں جو اندازہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، جب انہوں نے ایسی بات کہی کہ ہم یہاں انصاف کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہودیوں نے کہا ھذا الحق بھذا قامت السماوات والارض، اسی حق کی وجہ سے
آسمان و زمین کا نظام قائم ہے۔ تو عدل و انصاف ہوگا تو آسمان و زمین کا نظام قائم رہے گا، ورنہ جو لوگ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ سماج بیکار ہو جاتا ہے، وہاں سے شانتی ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور حکومت سے بھروسہ کم ہو جاتا ہے۔ جی ہم کم تعداد میں ہیں لیکن ہمارے ساتھ انصاف ہو ہی نہیں رہا ہے، اور جہاں زیادہ ناانصافی ہوگی اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو موقع دے دیتا ہے، پھر وہ لوگ آتے ہیں اور انصاف قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے سماج میں عدل و انصاف قائم کرنا یہ اسلام نے سکھایا ہے، اس لیے اسلام نے امن و شانتی کے لیے جو چیزیں دی ہے اس میں عدل و انصاف کا نمبر 1 ہے کہ اسی کے ذریعے سماج کے اندر شانتی آ سکتی ہے۔ تو آئیے ہم لوگ سچی گواہی دینے والے بن جائیں، عدل و انصاف قائم کرنے والے بن جائیں، منہ دیکھ کر بات نہ کریں، منہ دیکھ کر گواہی نہ دیں، اور کوئی بھی رہے حق بات بولنا ہے اس کے لیے تیاری کر لیجئے۔ اب آگے ذکر ہو رہا ہے ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ۔ تعجب کی بات ہے نا، بھائی ہم تو کلمہ پڑھتے ہی ہیں، کیوں کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو تم ابھی کچے ہو، پکے مومن بن جاؤ، تمہارا فائدہ ہوگا، یعنی تمام احکام میں، ارکان میں، اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے خطوات کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دو رنگی چھوڑ یک رنگی ہو جا، دو رنگی چھوڑ یک رنگی ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس لیے کہا گیا کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد آیت نمبر 137 سے 140 کے درمیان ہے منافقوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں اور اس کا انجام بھی، کہ جو لوگ ایمان لے آئے، کفر اختیار کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر اختیار کیا ہے، تو ایسے منافق لوگ ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ منافقین کافروں کے پاس جاتے ہیں، دنیاوی عزت چاہتے ہیں، دنیاوی احترام چاہتے ہیں۔ ارے انہیں معلوم ہونا چاہیے ساری کی ساری عزتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، عزت دینے والا کون؟ اللہ، ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کسی کے چکر میں نہ رہیں کہ بھئی فلانے بھائی کے بعد جائیں گے تو ہم کو عزت دے دیں گے، نہ، عزت دینے والا اللہ، ذلیل کرنے والا اللہ۔ ایبتغون عندہم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا، وہ لوگ دوسروں کے پاس عزت چاہتے ہیں، تمام کی تمام عزتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ایسی مجلسوں میں جا کر نہیں بیٹھنا ہے، یا اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ جانا ہے، جہاں قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، ان سے دور ہو جانا ہے۔ اور اگر ہم بیٹھے رہے یہ بولے نہیں بھائی چلے گا، ہمارے دل میں تو ایمان ہے نا، نہیں، آپ کا ایمان اس بات پر آپ کو ابھارنا چاہیے کہ اس مجلس میں نبی کے خلاف بات ہو رہی ہے تو میں کیسا مومن ہوں، میں اس مجلس میں کیوں بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ پھر ایک جگہ اور آیا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 10، من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہے تو تمام کی تمام عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ ایک جگہ اور ہے سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 8، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عزت مومنوں کے لیے، اور منافقین جانتے ہی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 141 میں یہ بیان کیا گیا کہ جب مومنوں پر، مسلمانوں پر مصیبت آتی ہے تو کافر لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچے، اور جب ان کے اوپر کچھ اچھا ہوتا ہے، ان کو فائدہ پہنچتا ہے تو پھر وہ لوگ ادھر ادھر تاکتے رہتے ہیں، نقصان پہنچتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے نہیں بچایا؟ کافروں کے پاس جا کے یہ کہتے ہیں فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تم لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ آگے جو ایک اہم چیز ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ ان کافروں کو مومنوں کے خلاف ہرگز کوئی راستہ نہیں دے گا۔ اس کی چند صورتیں بنتی ہے کہ نمبر 1، اہل اسلام کا پورا غلبہ قیامت کے دن ہوگا۔ نمبر 2، اس کا مطلب یہ ہے کہ حجت اور دلائل کے اعتبار سے
کافر مسلمانوں پر کبھی بھی غالب نہیں ہو سکتے۔ نمبر 3، کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی دولت اور شان و شوکت بالکل ہی ختم ہو جائے اور وہ حرف غلط کی طرح مٹا دیے جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا کے نقشے میں ان کا کہیں نام ہی نہ رہے، دنیا کے نقشے سے وہ لوگ مٹا دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ نمبر 4، جب تک مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے والے ہیں، کتاب و سنت کے حساب سے چلنے والے ہیں، کوئی بھی ان کو ہرا نہیں سکتا۔ اس لیے آیا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم گھبراؤ نہیں، تم غمگین نہ ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے مومن بن کے رہو۔ تو ایمان کی جو شرط ہے، پکے مومن بننا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ جس کے اندر بھی ایمان مضبوطی شکل میں ہے تو اس کا فائدہ ہے، اور کبھی بھی کافر ان کے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔